بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 155 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اسلوب قرآن کی خصوصیات کی چوتھی مثال کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے جو اسلوب قرآن کی خصوصیات کی توضیحی مثالیں مصنف نے ذکر کی ہیں، ان میں سے 3 کا بیان ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم چوتھی مثال کی وضاحت اور بیان پڑھیں گے۔ تو چوتھی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمُّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور والقمل اور گن کا کیڑا، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ یہ 5 الفاظ ہیں اس میں، الطوفان، الجراد، الدم، یہ تینوں جو ہیں یہ خفیف ترین الفاظ ہیں، اور القمل اور الضفادع یہ 2 الفاظ جو ہیں یہ ثقیل ترین ہیں، یہ زیادہ ثقیل ہیں، مشکل الفاظ ہیں، اور الطوفان، الجراد اور الدم جو ہے یہ خفیف ہیں، ہلکے ہیں۔ تو الطوفان کو مقدم کیا کیونکہ اس میں 2 حرف مدہ ہیں، تاکہ زبان جو ہے وہ اس کی خفت سے، اس کی آسانی سے مانوس ہو جائے۔ پھر الجراد کو ذکر کیا، اس میں بھی 1 حرف مدہ موجود ہے، الف۔ پھر اس کے بعد 2 مشدد الفاظ ذکر کیے ہیں، الطوفان والجراد والقمل والضفادع، القمل اور الضفادع یہ 2 جو ہیں یہ مشکل الفاظ ہیں، مشدد الفاظ ہیں، دونوں کے اوپر تشدید ہے۔ ان میں پہلا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے اور غنّے کی وجہ سے آواز میں تھوڑا سا دور ہے۔ پھر آخر میں جو ہے وہ لفظ الدم کو ذکر کیا، جو کہ خفیف ترین ہے۔ پہلے 2 خفیف ذکر کیے، پھر 2 ثقیل ذکر کیے، اور پھر اس کے بعد 1 خفیف ذکر کیا، تاکہ زبان جو ہے وہ اس کے ادا کرنے میں جو ہے وہ تیزی اس کے اندر آ جائے، اور اس کے ذریعے سے جو ترکیب میں اعجاز ہے وہ مکمل ہو جائے۔ ان 5 اسماء کو اگر آپ تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس مقام کے علاوہ کہیں اور فصاحت نہیں ہے۔ آپ کی تقدیم و تاخیر جو ہے وہ اس سے لغزش واقع ہو جائے گی، اور وہ جو ہے وہ آپ اس سے زیادہ کوئی فصیح لفظ یا نظم اس کلام میں نہیں لا سکتے، کسی فصیح لفظ یا نظم کو لے آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی جو ہے وہ فصیح ترین الفاظ ہیں۔ تو اس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم اپنے اسلوب میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اگر انسان کا بنایا ہوا، انسان کی وضع کا اس میں کوئی دخل ہوتا تو وہ ایسے طریقے پر جو ہوتا جیسے کہ دیگر عربوں کے اسلوب ہیں، یا ان کے بعد میں جو لوگ آئے ان کے زمانے کے جو اسلوب تھے ان کے طرح ہوتا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ یہ ایک منفرد اسلوب رکھتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلاف ہوتا۔ اہل عرب نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا، اور ان کے جو بلغاء تھے انہوں نے یقینی طور پر یہ بات جان لی کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اس سے لاجواب نہ ہوتے، یعنی یہ کلام اللہ کا نہ ہوتا تو پھر وہ لاجواب بھی نہ ہوتے، کیونکہ انہوں نے کلام کی ایک ایسی قسم کو دیکھا جس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل تھی، اور ان کی طبیعت کے اندر وہ مادہ ہی نہیں تھا کہ اس کو ادا کر سکیں۔ غیر مخلوق طبیعت کے ذریعے سے قرآن کا معارضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جس کی طبیعت میں ہی وہ مادہ نہیں ہے، انسان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کے اندر وہ اس قسم کا جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے، تو وہ کیسے اس کا معارضہ کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک منفرد اسلوب رکھتا ہے۔ ایسا اسلوب کسی میں بھی، کسی کلام عرب میں بھی، کسی اسالیب میں سے کسی میں بھی نہیں پایا جاتا۔
الرابع وتأمل قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فإنها 5 أسماء أخفها في اللفظ الطوفان والجراد والدم وأثقلها القمل والضفادع فقدم الطوفان لمكان المدين فيها حتى يأنس اللسان بخفتها ثم الجراد وفيها كذلك مد ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدئا بأخفهما في اللسان وأبعدهما في الصوت لمكان تلك الغنة فيه ثم جيء بلفظة الدم آخرا وهي أخف الخمسة وأقلها حروفا ليسرع اللسان فيها ويستقيم لها ذوق النظم ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب وأنت فمهما قلبت هذه الأسماء الخمسة فإنك لا ترى لها فصاحة إلا في هذه الوضع فلو قدمت وأخرت لبادرك التهافت والتعثر ولأعنتك أن تجيء منها بلفظ أو نظم فصيح من ذلك يخلص لنا أن القرآن الكريم إنما ينفرد بأسلوبه لأنه ليس وضعا إنسانيا البتة ولو كان من وضع إنسان لجاء على طريقة تشبه أسلوبا من أساليب العرب أو من جاء بعدهم إلى هذا العهد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقد أحس العرب بهذا المعنى واستيقنه بلغاؤهم ولولاه ما أفحموا ولا انقطعوا من دونه لأنهم رأوا جنسا من الكلام غير ما تؤديه طباعهم وكيف لهم في معارضته بطبيعة غير مخلوقة. اسلوب قرآن کی خصوصیات کی مثالوں میں سے چوتھی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں غور کریں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمُّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کے یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے. چنانچہ یہ 5 نام ہیں، ان میں سے خفیف ترین الفاظ الطوفان الجراد اور الدم ہیں اور ان میں ثقیل ترین الفاظ القمل والضفادع ہیں. لہٰذا طوفان کو مقدم کیا گیا کیونکہ اس میں 2 حروف مدہ ہیں تاکہ جو ہے وہ اس کی خفت زبان اس کی خفت سے مانوس ہو جائے. ثم الجراد وفیہا کذالک مد، پھر جو ہے وہ جراد کو ذکر کیا، اسی طرح اس میں بھی ایک مد ہے. ثم جاء باللفظین الشدیدین مبتدئا، پھر جو ہے اس کے بعد 2 مشدد لفظ لائے جن میں سے پہلا زبان پر زیادہ آسان اور غننے کی وجہ سے آواز زیادہ دور ہے، آواز میں زیادہ دور ہے. وَأَبْعَدِهِمَا فِي الصَّوْتِ لِمَكَانِ تِلْكَ الْغُنَّةِ فِيهِ، کیونکہ اس کے اندر غنہ ہے. ثم جیء بلفظۃ الدم آخراً، پھر آخر میں لفظ الدم لایا گیا جو کہ پانچوں میں سب سے زیادہ آسان اور حروف کے اعتبار سے کم ہے سب سے، تاکہ زبان اس کے ادا کرنے میں تیزی دکھائے. وَيَسْتَقِيمَ لَهَا ذَوْقُ النَّظْمِ، ذوق نظم اس کے لیے برقرار رہے. وَيَتِمُّ بِهَا هَذِهِ الْإِعْجَاز، اور اس کے ذریعے سے ترکیب میں اعجاز مکمل ہو جائے. وَأَنْتَ فَمَهْمَا قَلَّبْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ الْخَمْسَةَ، آپ ان 5 اسماء کو جیسے بھی تبدیل کر دیں فَإِنَّكَ لَا تَرَى لَهَا فَصَاحَةً إِلَّا فِي هَذَا الْوَضْعِ، لیکن اس مقام کے علاوہ کہیں اور فصاحت کو نہیں پائیں گے، اور آپ کی تقدیم اور تاخیر سے لغزش اور ٹھوکر آپ کی طرف سبقت کرے گی. لَبَادَرَكَ التَّهَافُتُ وَالتَّعَثُّرُ وَلَأَعْنَتَكَ أَن تَجِيءَ مِنْهَا بِلَفْظٍ، اور آپ کو یہ بات تھکا دے گی کہ آپ اس سے زیادہ کوئی فصیح یا جو ہے وہ لفظ یا نظم لے آئیں. ان تجیء منها بلفظ او نظم فصیح، کوئی اس سے زیادہ فصیح لفظ یا نظم لے آئیں. من ذالک، اسی سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم اپنے اسلوب میں منفرد ہے. لأنه ليس وضعا انسانیا، کیونکہ یہ انسان کی وضع کا اس میں دخل نہیں ہوتا، تو وضع کا اس میں دخل وضع کردہ، کیونکہ یہ انسان کا وضع کردہ بالکل نہیں ہے، البتہ بالکل نہیں. ولو کان من وضع انسان، اگر انسان کی وضع کا اس میں داخل ہوتا لجاء علی طریقۃ تشبہ اسلوب من اسالیب العرب، تو وہ ایسے طریقے پر آتا جس کا کوئی اسلوب اہل عرب کے اسالیب یا ان کے بعد سے اس زمانے تک آنے والے لوگوں کے اسالیب کے مشابہ ہوتا. ولو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت تفاوت پاتے. وَلَقَدْ أَحَسَّ الْعَرَبُ بِهَذَا الْمَعْنَى، اہل عرب نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا. وَاسْتَيْقَنَهُ بُلَغَاؤُهُمْ،
اور ان کے بلغاء نے اسے یقینی طور پر جان لیا اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس سے لاجواب نہ ہوتے اور نہ ہی خاموش رہتے. لأنہم راؤ جنسا من الکلام غیر ما تؤدیہ تباعہم، کیونکہ انہوں نے کلام کی ایک ایسی نوع کو دیکھا جس کو ان کی طبیعتیں ادا کرنے پر قادر نہ تھیں. وَكَيْفَ لَهُمْ فِي مُعَارَضَتِهِ بِطَبِيعَةِ غَيْرِ مَخْلُوقَةٍ، اور ان کے لیے غیر مخلوق طبیعت کے ذریعے سے قرآن کا معارضہ کرنا کیسے ممکن ہو سکتا تھا. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسلوب قرآن کی خصوصیات کی چوتھی مثال جو ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمُّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات کے اندر ہے. اس کی ہم نے تفصیل پڑھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.